اور اس کے بعد میں ایک اور بھی حدیث سنا دوں جو گورنمنٹ کو مرچوں سے بھی زیادہ کڑوی لگے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی وبا آتی ہے نا، جب بھی کوئی آسمانی وبا آتی ہے، وہ وبا پوری طرح مخلوق خدا پر پھیل جائے تو وہ ہٹتی نہیں ہے الا من عمار المساجد، مگر مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ وبا اٹھا دیتا ہے۔ اب یہ بتائیے، عمار المساجد کا لفظ ہے کہ جو لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مسجدوں میں آ کر نمازیں پڑھتے ہیں، مسجدوں کی آ کر وہ زینت بنے ہوئے ہیں، جیسے آپ لوگ ہیں اپنے گھروں کو چھوڑ کر مسجدوں میں آئے، مسجدوں کی رونقیں بڑھی، مسجدیں آباد ہوئیں۔ مسجدیں جو ہے نا یہ خدائی ویکسین سنٹر ہیں، یہ اس میں کوئی وبا نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھیں۔ اگر وبا ہے نا تو پھر دیکھیے اسی مسجد حرام اور مسجد نبوی شریف جو آج سال سے بھی زیادہ 1.5 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، جس میں داخلے پر پابندی ہے، حرم میں نہیں جا سکتے، وہاں قرآن مجید اٹھائے گئے، تو مجھے بتائیے وہاں کے سینموں میں کرونا نہیں ہے؟ وہاں کے سینموں میں وہاں کی فحش جو چیزیں ہیں جو آج اوپن ہو چکی ہیں، اور انڈیا کے اداکار جا کر وہاں اس کا افتتاح کر کے آئے ہیں، تو ڈوب مرنے کا مقام ہے ایک مسلمان کے لیے۔ اگر حرم مکہ میں بیماری آ گئی ہے نا، پھر دنیا کا کوئی کونا بھی بیماری سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ یہ رب کے گھر جو ہیں یہ وبائی امراض کو دور کرنے کے خدائی سنٹر ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ مقدس جگہ ہیں، وہ مقدس مقامات ہیں جہاں سے وبائیں دور ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ پوری دنیا پر بھی اگر وبا پھیل جائے نا تو مسجد نبوی شریف، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حرم مکہ، ان 2 جگہوں کے علاوہ ہر جگہ پر وبا آ سکتی ہے۔ اس 2 جگہوں پر تو جو سب سے گندی بیماری طاعون ہے نا وہ بھی نہیں آ سکتی، سب سے گندی بیماری ہے طاعون کی، وہ بھی حرم مکہ اور مسجد نبوی شریف میں نہیں آ سکتی۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ لوگ آنکھیں بند کر کے جھوٹوں کے پیچھے چلے ہوئے ہیں، لوگ آنکھیں بند کر کے لوگ اب لوگ ہمیں بھی درس دینا شروع ہو گئے ہیں کہ تم لوگ محراب و منبر پر یہ کہتے ہو۔ یعنی یہ مقام، افسوس کا مقام یہ ہے کہ پوری دنیا میں ہر جگہ پر بے حیائی فحاشی کے اڈے جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں، سین میں کھلے ہوئے ہیں، بے حیائی کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، ہر گندا مقام کھلا ہوا ہے، بڑے سے بڑے مقام جو ہے بے حیائی کے وہ کھلے ہوئے ہیں۔ اگر کرونا کی بیماری ہے تو صرف اللہ کے گھر میں ہے، صرف مسجد میں ہے جی، ادھر نہیں کچھ کرنا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نہ ہو سکتا یہ بیماری ہو بھی صحیح، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر دوسرے مقام کھلے ہیں ان میں کچھ نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی مسجدیں، اب میرا پروگرام چل رہا لائف، کوئی مائی کا لال اب اس مسجد میں آ کر جرت نہ کرے، میں یہ ببانگ دول کہہ رہا ہوں، اب میری جان بھی چلی جائے گی نا تو میں اس گھر کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوں۔ جس گھر سے میں نے 17 سال کھایا ہے نا، میں اس کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں۔ کوئی بے غیرت اور کوئی خبیث میری مسجد کے سامنے اب نہ آئے اور یہ نہ کہے کہ مسجد طیب کو ہم نے بند کرنا ہے، لاک کرنا ہے۔ جس مائی کے لال کے اندر جرت ہے نا وہ بے غیرت اب آ کے دکھائے، میں دیکھا ہوں کون بند کرتا ہے، کس کے اندر جرت ہے۔ اگر کسی نے ماں کا دودھ پیا ہوا ہے نا اب آئے اس مسجد کو تالا لگائے، میں دیکھتا ہوں کون لگاتا ہے۔ اب ہم نے بڑا کچھ سہ لیا، اب نہیں سہا جاتا، بڑا کچھ ہم نے دیکھا ہے، بہت کچھ ہم نے سنا ہے، لیکن اب نہیں سہا جاتا۔ اب ہم جس گھر سے رب کے حضور سر بسجود ہوتے ہیں نا اس کے لیے مجھے اپنی جان کی قربانی دینی پڑے، مجھے آپ سے کوئی غرض نہیں میرے پیچھے کوئی آئے نہ آئے، لیکن میں اپنی جان کو اب اپنے رب کے گھر کے لیے دینے کو تیار ہوں۔ اگر کل کے بجائے ابھی جمعے کے بعد بھی مجھے کوئی گولی مار دینا مجھے کوئی غرض نہیں، میرا خون بھی اس پہ معاف ہے، لیکن میں اس گھر کی حفاظت کے لیے اب کچھ بھی کر سکتا ہوں، کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اور خبردار کسی مائی کے لال میں یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ اب ادھر کوئی آئے، ورنہ پھر وہ حشر ہوگا جو سلمان تاثیر کا ہوا ہے، پھر ہم وہی حشر کریں گے۔ اب ہم اپنے دین کی خاطر، اپنی مساجد کی خاطر کچھ بھی کرنا چاہیں تو ہم کر دیں گے۔ اب ہمیں کوئی نہ روکے، اب ہمیں کوئی نہ درس دے آ کر، اب ہمیں کوئی نہ سمجھائے، جتنا کسی نے سمجھانا تھا سمجھا لیا، ہم نے ادب کیا، ہم نے احترام کیا، ہم نے تمہاری خاطر اللہ کے گھر بھی بند کیے، تمہاری خاطر چوری چھپ کے نمازیں بھی پڑھتے رہے، اب نہیں پڑھیں گے۔ پہلے اپنی ماؤں بیٹیوں کو روکو وہ بازاروں میں نہ جائیں، ادھر بھی کرونا ہے، بازاروں میں بھی ہے، سکولوں میں بھی ہے، ہر جگہ پر ہے، نوٹوں میں بھی کرونا ہوتا ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہر جگہ پر کرونا ہے، اسی کو آج 10,000 کی دتھی دو نا وہ چھپٹ کر لے گا، اس سے پوچھو اس میں کرونا نہیں ہے۔ نوٹ میں تو سب سے زیادہ کرونا ہوتا ہے جی، ہزاروں لوگوں کے ہاتھوں میں یہ لگ کر آئے ہیں، ہزاروں نہیں بلکہ اربوں لوگوں کے ہاتھوں میں یہ نوٹ لگ کر آئے ہیں، ان میں نہیں ہے۔ اپنی بیوی کے پاس جاتے ادھر کرونا نہیں ہے، لوگوں کو مال جب کھاتے ادھر نہیں ہوتا،
یہ ڈرامے بازی کسی اور کے ساتھ کرو، اب ہم نہیں برداشت کریں گے، یہ میں بمانگے دول کہہ رہا ہوں اور میں اپنے دل سے کہہ رہا ہوں، ایک لمحے کے لیے نہیں ڈروں گا۔ کسی میں جرت ہے تو جمعے کے بعد بھی آ سکتا ہے، اب نہیں ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ تم لوگوں نے جتنا ہمارے ساتھ ڈرامہ کھیلنا تھا کھیل لیا، جتنا کھیل کھیلنا تھا کھیل لیا، اب ہم اللہ کے رسول کے دین کے ساتھ مذاق نہیں ہونے دیں گے۔ مجھے یہ بتائیے، ہزاروں لوگوں امریکی فوجی آج بھی اسلام آباد کی سرزمین میں 300 ہوٹلوں سے زیادہ ہوٹل جو ہیں وہ ان کے قبضے میں ہیں، اتنے فوجی ہیں، کون سی ویکسین وہ لگوا کر آئے ہوئے ہیں، کون سے ویزے پر وہ آئے ہوئے ہیں؟ جو ہمارا ازلی دشمن ہے، جس کو ہم اپنا ازلی دشمن سمجھتے ہیں، وہ آج ہماری ہی سرزمین پر آ کر ہمیں ہی آنکھیں دکھائے۔ تو یہ ڈرامے کسی اور کے ساتھ کرو، ان سے پہلے پوچھو کہ یہ تمہارے بہنوئیوں نے، تمہارے سالوں نے لگوائے ہیں کہ نہیں ویکسینیں، وہ ان کے پاس ویزے ہیں کہ نہیں؟ یہی رہ گیا تھا کیا ملک پاکستان اس لیے بنا تھا کہ ہم اس میں ان لوگوں کو بھی دیکھیں بغیر ویزے کے پھرتے ہوئے، ان لوگوں کو بھی دیکھیں بغیر ویکسین لگائے ہوئے کو، جو ہمارے ازلی دشمن ہو؟ پھر سب سے بے شرمی والی اور سب سے گھٹیا اور بغیرتی والی بات یہ ہے کہ ہماری اپنی فوج ان کی حفاظت کر رہی ہے۔ یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے کہ جو لوگ ہمارے ان کے سامنے کھڑے ہو کر سینہ تان کر کل تک یہ کہتے تھے کہ ایم عالم نے 5 جہاز گرائے، وہ مائیں آج کو بانج تو نہیں ہو گئیں، بانج نہیں ہوئیں، بس ان کے منہ میں ہڈیاں لگی ہوئی ہیں۔ تو آپ لوگ ان وہموں سے نکلیں، ان وہموں سے باہر ہیں۔ جی میں اس طرح کرتا تو اس طرح ہو جاتا، کچھ نہیں ہوتا، جو ہونا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر کوئی مصیبت اس نے تم پر ڈالنی ہے تو کوئی مائی کی لال، کوئی ویکسین، کوئی ٹیکہ، کوئی انجیکشن، کوئی گولی نہیں روک سکتی۔ اگر آپ کو موت آئی ہے تو مجھے بتائیے، آج تک کوئی گولی، کوئی انجیکشن ایجاد ہوا ہے جو موت کو روک لے؟ بتائیے نا، کوئی ایسا انجیکشن مجھے دکھا دیں، کوئی ایسی گولی مجھے دکھا دیں جس کو لگانے سے موت واقع نہ ہوتی ہو۔ وہ وہ انجیکشن لگ گیا، جی گولی کھا لو، اب آپ نہیں مرو گے۔ حضرت بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت تشریف لائے نا، حاضر خدمت ہوئے، تو ملک الموت نے عرض کی حضور موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں آپ کی روح مبارک قبض کرنے آیا ہوں۔ آپ کو جلال آ گیا، آپ نے اسے تھپڑ دے مارا ملک الموت کو، اور اس کی آنکھ نکل گئی۔ وہ آنکھ کو اٹھائے ہوئے اپنے ہاتھوں پر سیدھے بارگاہ الوہیت میں پہنچے، اور جب نکلی ہوئی آنکھ مالک ذوالجلال نے دیکھی تو فرمایا کہ کیا ہوا؟ عرض کی کہ آپ نے جس بندے کے پاس مجھے بھیجا تھا وَهُوَ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ، اس کا بھی مرنے کا موڈ نہیں ہے، اس کے ابھی دنیا سے اٹھنے کا ارادہ نہیں ہے۔ لفظ ہے وہاں وَهُوَ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ، وہ ابھی مرنا نہیں چاہتے، وہ ابھی جینا چاہتے ہیں۔ تو ملک الموت کی آنکھ اللہ تعالیٰ نے درست فرمانے کے بعد فرمایا جاؤ اور جا کر میرے موسیٰ کلیم اللہ کو کہہ دو۔ اور یہ وہ نبی ہیں جو براہ راست دنیا زمین کے پہاڑ پہ کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر لیتے تھے، اسی وجہ سے ان کا نام بھی موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ یہ واحد نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے جو زمین پر کھڑے ہو کر، پہاڑ پہ کھڑے ہو کر براہ راست اللہ تعالیٰ سے بغیر کسی فرشتے کے واسطے سے گفتگو کر لیتے۔ فرمایا جاؤ میرے موسیٰ علیہ السلام سے فرما دو کہ ایک بیل ان کے پاس لے جاؤ، وہ اس بیل پر ہاتھ پھیر دیں، جتنے بال ان کی ہتھیلی کے نیچے وہ پھیریں گے ہاتھ، اور ان کی کمر پہ جب ہاتھ پھیریں گے تو جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے، ایک بال کے بدلے میں ہم ان کو 1 سال زندگی عطا فرمائیں گے۔ 1 سال۔ تو اب یہ بتائیے کہ حضرت بالفرض موسیٰ علیہ السلام سارے بیل پر ہاتھ پھیر دیں تو کروڑوں سال ابھی تک شاید وہ زندگی ہوتی، کروڑوں سال ان کے نیچے آ جاتے، لیکن وہ بھی موسیٰ تھے، کلیم اللہ تھے، رب کے مزاج کو سمجھتے تھے، رب کے اوصاف جانتے تھے، اس کی معرفت رکھتے تھے، کلیم اللہ تھے، نبی تھے۔ جب وہ ملک الموت دوبارہ حاضر خدمت ہوئے تو پوچھا کہ پھر تو آ گیا؟ تو عرض کی جی رب نے بھیجا، یہ بیل ہے، اس کے اوپر آپ ہاتھ پھیر دیں، جتنے اس کے آپ کے ہاتھ مبارک کے نیچے بال آ جائیں گے، ایک بال کے بدلے میں 1 سال آپ کو زندگی عطا کر دی جائے گی۔ تو آپ نے گفتگو سنی، پھر فرمایا اس کے بعد کیا ہوگا؟ 1 سال، ایک بال کے بدلے میں 1 سال۔ تو جب وہ سارے ختم ہو جائیں گے پھر فرمایا وَهُوَ الْمَوْتُ، دوبارہ پھر موت ہے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے لو پھر میں حاضر ہوں، اگر اتنا جینے کے بعد بھی دنیا سے جانا ہے تو پھر میں ابھی حاضر ہوں۔ تو میرے بھائیو دیکھیے، میں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے اب کسی سے کوئی غرض نہیں، مجھے غرض ہے اب صرف دین اسلام سے۔ جو اس پر تان کرے گا وہ دنیا کا کسی بھی بڑے عہدے پر فائز ہوگا، تو ہمارے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ گلیوں کوچوں میں جو بارش کے اوپر، بارش کے گندے پانی کے اوپر یہ جو پھر رہے ہوتے ہیں نا تن کے، ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ ہاں لیکن جو رسول اللہ کے دین کے ساتھ کھڑا ہے
جو سمجھتا ہے کہ حق یہی ہے، ہم اس کے ساتھ کل بھی کھڑے تھے اور ہماری گردنیں اس کے سامنے آج بھی جھکی ہوئی ہیں۔ اللہ جل مجد الکریم اسلام کی صحیح خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔